نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات وہ بھی جاری ہے، تو آج ہم انشاءاللہ 27واں 28واں اور 29واں معجزہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو سنیں گے اور اپنے دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کریں گے۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری کروا لیتے ہیں، وہ کس شکل میں؟ یعنی درود پاک کی شکل میں۔ تو آئیے سب میرے ساتھ مل کر محبت اور احترام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 27واں معجزہ، یعنی چھری کاٹنے کی صفت سے محروم ہو گئی۔ وہ کیسے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کے قریب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم خداوندی ہوا کہ اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب بیان فرمایا تو فرما بردار بیٹا سراپا رضا و تسلیم بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیا اور گرے پر بے دھڑک تیز دھار والی چھری چلائی، مگر چھری جیسے کاٹنے کی صفت سے محروم ہو گئی۔ یعنی وہ کاٹنا، کیونکہ چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا، تو وہ اس کاٹنے کی صفت سے ہی محروم ہو گئی۔ بہت کوشش کی گئی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن جسم سے جدا نہ کر سکے۔ یہ اعجاز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت چھری کاٹنے کی صفت سے محروم ہوئی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین سعادت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ طراز تھا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا نا وہ ان کی پیشانی کے بیچ چمکتا تھا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 27واں معجزہ ہے۔ اب 28واں معجزہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ آپ دو ذبیحین یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے روایت منقول ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی لاچاری اور غربت کا حوالہ دیتے ہوئے عرض پرواز ہوا کہ اے ذبیحین کے فرزند، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا اس سے مجھے بھی مرحمت فرمائیں، یعنی مجھے عطا کرے۔ آپ حضرت امیر معاویہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبیحین کا لفظ سن کر تبسم فرمایا اور اس کی تردید نہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 28واں معجزہ ہے۔ 29واں معجزہ اب کیا ہے؟ دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باہم مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر مکمل ہوئی تو آپ اپنے رب کے حضور دعا گو ہوئے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیاتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک و صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت اسی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 29واں معجزہ ہے۔
انشاءاللہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو بھی جاری رکھیں گے، اور یہ موضوعات جو ہیں ان کا بھی ٹاپک آہستہ آہستہ اس کو ساتھ لے کر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کو سنا کیجئے اور آگے اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ اس کو سننے کے بعد جو ہمارے دل ہیں، ہمارے قلب ہیں، ہماری روحیں ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو جاتی ہیں۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو دین پر چلنے والا، اور ہمیں ان کی جو دین پر نہیں چلتے ان کی اصلاح کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔